کر سکتا ہے، لہذا اس سے آگے ہم نے پھر جو ہے دودھ بچے کو نہیں پلوانا۔ تو فرمایا کہ باہمی رضامندی سے وہ یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا۔ اولاد یہ ولد کی جمع ہے، اولاد کے اندر لڑکا اور لڑکی، ابن اور بنت، یہ دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ ویسے تو دو جنسیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے وہ نر ہے، مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ جب لفظ اولاد بولا جاتا ہے تو لفظ اولاد کے اندر جو ہے وہ دونوں قسم کی اولاد مراد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے اس وراثت کے احکام میں فرمایا نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پختہ حکم دیتا ہے تمہارے بچوں کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو اولاد کا اطلاق لڑکی اور لڑکا بھی بچے دونوں قسم کے بچوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر جو ہے تم ارادہ کرو اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کا، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم، جب تم ادا کر دو، اذا سلمتم، جب تم ادائیگی کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو جو تم نے دیا دینا ہے، بالمعروف، جو ہے عرف کے مطابق اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر بچے کا طلاق کے بعد دودھ پلانے کے مسائل تھے کہ باہمی رضامندی سے یہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ تنازع والا بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر شریعت نے اس سے متعلقہ مزید احکام جو ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، یہ سورہ طلاق میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، سورہ طلاق نکالی ہے، تاکہ اس کے بقیہ مسائل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ طلاق کے اندر پہلے تو وہ عدتوں کا بیان تھا کہ واللہ یئسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ٹھیک ہے جی، جن جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں ان کی عدت یا قمری لحاظ سے 3 مہینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ واللہ یئسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے اب اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ہے وہ مینسز وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو عدت کیسے شمار کرنی ہے، یا وہ عورت جو ہے اس کو جو تو مستحاضہ عورت ہے اس کو تو استحاضہ کا خون آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ معاملہ اس کا کب حل ہوگا، پتہ ہی کوئی نہیں حیض کب ہوتا ہے اور دیگر خون کب آتا ہے، وہ اس قسم کی بیماری میں ملوث ہے۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللہ جو ہے واللہ یئسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہیں، جن کو حیض نہیں آیا، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اولات یہ ذات کی جمع ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لفظ اولو جو ہے یہ ذو کی جمع ہے، تو ذو مذکر ہے تو ذو کی مؤنث جو ہے وہ ذات ہوتی ہے، اسی طرح اولو مذکر ہے جو ذو کی جمع ہے، اور جو ہے ذات کی جمع جو ہے اولات ہے، ٹھیک ہے جی، مذکر کے لیے اولو اور مؤنث کے لیے اولات۔ واولات الاحمال، واولات الاحمال، اور حمل والی عورتیں جو ہیں جو ہے اجلہن، ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ جنم دے لیں اپنے حملوں کو۔ اب یاد رکھیے یہاں الفاظ عام ہے، جو بھی حاملہ عورت ہے، اب حاملہ عورت 2 طرح کی ہو سکتی ہے جس کی یہ عدت بیان ہوئی ہے، ایک تو متعلقہ ہے چونکہ سورت کا عنوان ہی کتاب الطلاق ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، جو بیوہ عورت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا، آیا اگر وہ عورت حاملہ ہے تو کیا اس کی عدت بھی وضع حمل ہی شمار ہوگی، ٹھیک ہے،
تو یاد رکھیے الفاظ تو عام ہے قرآن مجید کے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوفا عنہا زوجہا، وہ عورت جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ عورت حاملہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حاملہ عورت کی عدت بھی وضع حمل ہی قرار دی، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے کہ سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیہ جو تھی ان کا خامند فوت ہو گیا اور خامند کی وفات کے 40 دن بعد، سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ جو ہے خامد کی وفات کے 40 دن بعد انہوں نے بچے کو جنم دے دیا۔ جب بچے کو جنم دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت مکمل قرار دیتے ہوئے اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ساتھ ہے، اس واضح صحیح حدیث کی وجہ سے یہ بات واضح ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو ہے یہ عورت جو ہے وہ متوفا عنہا زوجہا ہو، وہ عورت متعلقہ ہو، جو ہے وہ عورت جو ہے اس نے خلا لیا ہو، جو عورت بھی حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، یعنی یہ احکام کہ اس کے اندر بندے کے اوپر ظاہر ہے کوئی برڈن بھی ہے، ان کو خرچہ نن و نفقہ وغیرہ دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے اس کو جان نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح معنوں میں حق جو ان کے ذمہ بنتا ہے وہ خرچ کرے گا، تو یاد رکھیے جو وقتی اس کے لیے پریشانی بنی ہے، مشکل آئی ہے، گھر بھی برباد ہوا ہے، اس کے اوپر معاشی بوجھ بھی پڑا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اس جو ہے پریشانی سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں پر الفاظ تو طلاق کے احکام کے تناظر میں ہے، لیکن الفاظ یہ بھی عام ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے معاملہ بنایا نا، دیکھو اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کا مقصد یہی رکھا تقوی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والے لوگوں تم اللہ کی بات کرو جسے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں پیدا جو تم سے پہلے تھے، مقصد کیا ہے؟ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کا الگ مقصد بیان کیا کو جو ہے کہ کتب کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو جب بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، دین کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کے اپنے رب کا حق اپنے اوپر سمجھ کے ادا کرتا ہے، رب کا وعدہ ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تنگی وقتی ہوگی لیکن اللہ رستہ آتا کہ اندھی سے اندھی مشکل سے مراد ہوتا ہے ایسی بندہ کسی گمبھیر مصیبت میں پھنس گیا جہاں بظاہر چہار سو اسے اندھیرا ہی نظر آتا ہے، کوئی نکلنے کا سبیل رستہ نہیں نظر آ رہا کہ میں کیسے نکلوں گا، لیکن جب بندہ رب کی رضا کے لیے رب کے احکام کے عمل پیرا ہونا تو اللہ وہاں سے بھی رستے پیدا کرتا ہے۔ بڑا معروف واقعہ نا، صحیح بخاری میں حدیث غار ہے، اس کے اندر وہ بندہ جو 3 بندوں نے غار میں پناہ لی، غار بند ہو گیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو جب نیک عمل آیا تو ایک بندے نے یہ کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک رات لیٹ ہو گیا، سب سے پہلے میں دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، تو میں ایک دن لے کے آیا تو میرے ماں باپ سو رہے تھے، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے جو ہے وہ سرانے کھڑا رہا، میں نے ان کی نیند خراب کرنے گوارا نہیں کی ہے، یا اللہ میرے بچے بھی رو رہے تھے لیکن میں نے والدین سے پہلے بھی ان کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا، اور کہنے لگا یا اللہ ان کنت تعلم انی قد فعلت من خشیتک ففرج عنا، یا اللہ تو مجھے جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خواہ تیری رضا کے لیے تجھے ڈرتے ہوئے کیا ہے، اللہ اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کا رستہ عطا فرما دے۔ اب دیکھو غار ہے، آج کل غور نہ تو نیٹ موبائل کا دور کوئی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں کون کہاں پھنسا ہوا ہے، مر جاؤ کسی کو پتہ نہیں، کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کون کدھر مر گیا کھپ گیا، ٹھیک ہے، اور لیکن جو ہے اللہ نے اس اندھی مشکل سے بھی نکلنے کا رستہ پیدا کر دیا ہے۔ تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں،
انزلہ الیکم، اس نے تمہاری طرف یہ اپنا حکم فیصلہ جو ہے وہ اتارا ہے کہ معاملات یہ بن جائے، تم نے کس انداز سے جو ہے ان کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومن یتق اللہ، اور دوسرا فائدہ کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا پرہیزگار بنے گا، یاد رکھنا یکفر عنہ سیئاتہ، تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی برائیاں گناہ مٹا دے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کر دے گا، بڑھا دے گا اس کے لیے اجر، معاوضہ، اس کا پھر صلہ معاوضہ بھی اللہ اس کو جو ہے وہ دگنا چگنا کر کے جو ہے وہ عطا کرے گا۔ میں اب آ گیا مسئلہ کہ بیوی کو طلاق دے دی، متعلقہ وہ عورت ہے، طلاق ایسی ہے جو طلاق رجعی ہے، یعنی بیوی سے صلح کا موقع موجود ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے پوری آخری حد تک انسان کو یہ بات سمجھائی، اسلام کے اندر یہ خاندانی جو نظام ہے نا، اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے کتنے احکام دیے ہیں آپ کو۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پہ طلاق سے ویسے بچایا ہے، فرمایا دیکھو جو ہے اگر تمہیں عورت کی جو ہے وہ شرارتوں کا، عورت کی جو ہے وہ بدخلقی کا، جو بد اخلاقی کا ڈر ہونا جو ہے، اگر تم ان سے ڈرو نشوزہ ہونا، تو دیکھو ایسا کرو ان کو جو فاعذوہن، ان کو واضح نصیحت کرو، پہلے پیار سے سمجھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ واہجروہن فی المضاجع، او بھائی نہیں سمجھتے وقتی عورت سے بستر الگ کر لو، پھر بھی عورت نہیں سمجھتی تو وضربوہن، بھائی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈبڑ مار کی بھی اجازت ہے، لیکن دیکھو ایسا نہیں کرنا جو ہے بیوی سے تعلق توڑنے کی طرف نہیں جانا۔ اسلام نے پوری کوشش کی ہے۔ پھر طلاق آئی تو یہ نہیں کہ جب مرضی چاہو دے دو، طلاق کے اندر بھی کہا عدت کے آغاز کے اندر، عدت کی ابتدا میں ایسے طہر، جس طہر میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اس طہر کے سٹارٹ میں طلاق دینی ہے۔ اگر جو ہے دوران طہر ایسا ہے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر رکھا ہے تو یاد رکھیے اس طہر میں طلاق دینی جائز نہیں ہے، یا بیوی حیضہ ہے تو اس کو حالت حیض میں طلاق دینی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے طہر مصحف یہ ہے، یا عورت حائضہ ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ نے وہ ایک دن سوال میں ایک اثر لکھا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے، کل بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ وہ اثر جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ ایک تو عامش کی تدریس بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ اثر جو ہے ابو اسحاق السبیعی سے لے کر کے یہ اثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے 2 سندوں سے مروی ہے۔ نمبر ایک، یہ سارا مدار یونس بن ابی اسحاق پہ ہے، یونس بن ابی اسحاق سے لے کے عبداللہ بن مسعود ساری سند ایک ہے، اور یونس بن ابی اسحاق سے عبداللہ بن مسعود تک ساری سند ایک ہے۔ اب یونس بن جو ہے ابو اسحاق السبیعی سے لے کے جو ہے عبداللہ بن مسعود تک سند ایک ہے، لیکن ابو اسحاق السبیعی جو ہیں اس سے بیان کرنے والے 2 راوی ہیں، ایک ان کا بیٹا جو ہے وہ یونس بن اسحاق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امام اعمش ہے، اور امام اعمش جو ہیں ایک تو مدلس ہیں۔ پھر ابو اسحاق السبیعی کے شاگردوں کے اندر اعمش کے مقابلہ کے اندر جو ان کا شاگرد بیٹا جو یونس بن ابی اسحاق ہے، یہ ان کے مقابلے میں روایت کے اندر زیادہ پختہ ہے، اور پھر یونس کے اوپر تدلیس کا جو ہے وہ الزام بھی نہیں ہے۔ اور جو ہے ان دونوں سندوں میں فرق کیا ہے کہ اعمش والی سند کے اندر ہر طہر میں طلاق دینے کا ذکر ہے، اور وہ سند بھی معلول ہے، لیکن جو ہے یونس بن نبی اسحاق کے طریق سے عبداللہ ابن مسعود سے اثر ہے، اس کے اندر ہے کہ ان یطلقها جو ہے طاہرا، ٹھیک ہے جی، جو ہے بیوی کو حالت طہر میں طلاق دینی ہے، ثم یترک حتی تحیض، پھر اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کو حیض آئے، بس اس میں اتنا ہی ذکر ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے اور اس پہ عورت کو چھوڑ تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اس لیے یہ اثر ابن مسعود کا جو ہے، یہ جس کے اندر طہر میں طلاق دے دو پھر بیوی کو چھوڑ دو اس کی عزت تاکہ جائے اس کو حیض آئے اس کی عدت پوری ہو، یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ چلیے جی، لیکن پھر بھی اگر نوبت طلاق پہ آ گئی تو پہلے نمبر تو طلاق دینے کا وقت دیا کہ تمہیں سوچ بچار کرنی پڑے گی، غصہ آیا، معاملہ آیا، دیکھا بیوی کی عدت جو ہے وہ طہر ایسا ہے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا تو اس میں طلاق ہونی نہیں، انتظار کرو اس طہر کے آنے کا، جس طہر کے اندر بیوی سے جماع نہ کیا ہو تو اس میں جا کے طلاق واقع ہوگی۔ اتنا عرصہ گزرے گا تو ویسے ہی غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب آج ماحول خراب ہونے سے
بچ جائے گا۔ بہرحال اگر پھر بھی ایسا وقت آ گیا معاملہ بگاڑ میں اس انداز سے تھا کہ اس نے اس میں طلاق دے دی، تو پھر حکم اگلا ہے کہ تم نے بیوی جو ہے رجی طلاق، جو پہلی طلاق بھی رجی ہوتی ہے پھر دوسری طلاق بھی رجی ہوتی ہے، رجی طلاق کے اندر عورت کا سکنا اور نفقہ، رہائش اور خرچہ خامد کے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا اسکنوہن، یہ سورۃ طلاق ہے، اسکنوہن، تم جو ہے ٹھہراؤ ان کو، رہائش دو ان کو، یعنی اسکنوہن، بساؤ ان کو جو ہے من حیث سکنتم، جہاں تم جو ہے وہ بس رہے ہو، رہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن کی یہ دلیل ہے کہ مطلقہ رجعیہ اس کی جو ہے وہ رہائش خامد کے ذمے ہے، من وجدکم، اور یہ رہائش جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ہے، مردوں کی طاقت کے مطابق، یعنی جیسا گھر ہے، وہ بنگلہ کوٹھی ہے تو بھئی وہاں رکھو گے، وہ عام سے سادہ کو گھر ہے تو وہاں رکھو گے، وہ مکان ذاتی ہے تو ذاتی مکان میں رکھو، مکان کرائے کا ہے تو جس طرح پہلے کرائے کے مکان میں رہتا اس کو کرائے کے مکان میں بھی اپنے ساتھ رکھنا، خیمے میں رہتے تو خیمے میں رکھو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، اور نہ تم جو ہے وہ نقصان دو ان عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی کرو ان عورتوں پر، یعنی ان کو ایسا نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان کے ساتھ جو ہے تم بدتمیزی کرو، ان کو گالم گلوچ کرو، خرچہ صحیح نہ دو، ٹھیک ہے جی، اس کو مختلف ہیلے بہانے سے اس کو پریشان کرو، تاکہ میں تے کرو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے حکم دیتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، میرے ذمے تو رہائش ہے، خرچہ بھی دینا پڑے گا، تو یہ تانگی انہاں کو کرو کہ آپ ہی جان چھڑ دے، تو یہ بھی ظلم ہے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ تو میں ولا تضاروہن، نہ تم تنگی کرو ان پر، لے تو نہ ان کو تم تکلیف دو ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی پیدا کر دو ان پر، ایسا انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔ آگے میں کن اولات حمل، اور اگر وہ تمہاری بیویاں جو تھیں جن کو تم نے طلاق دی رجی طلاق میں، وہ حمل والیاں ہیں، مایا فانفقوا علیہن، تو اب دیکھو تم نے ختم خرچ کرو ان عورتوں پر، حتی یہاں تک کہ یضعنا، وہ جنم دے لے، وضع کر لیں، حملہن، اپنے حمل کو۔ اب یہاں پر نفقے کی باری بھی آ گئی۔ اب یہ یاد رکھیے جو متعلقہ رجعیہ ہے اس کی تو ہم نے واضح کر دیا کہ نفقہ، سکنا، رہائش، خرچہ دونوں خامد کے ذمے، لیکن جو عورت متعلقہ بائنہ ہے، مغلظہ عورت ہے، یعنی طلاق مغلظہ، یعنی اوقات متفرقہ میں اس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک طلاق ہوئی، عدت صلح ہو گئی، یا دوسری ہوئی صلح ہو گئی، اب تیسرا موقع تھا، تیسری طلاق مختلف اوقات میں ہو گئی، یہ عورت طلاق مغلظہ والی عورت ہے، اب اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ آگے شادی کرے، اللہ نہ کرے کہ اس کو کئی پریشانی ہو، پھر کہیں اگر کسی وقت میں وہ خامد فوت ہو گیا یا وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، پھر کبھی ان کا معاملہ بن جائے، جیسے پیچھے ہم آیتیں پڑھ آئے ہیں، تو یہ آپس میں ان یتراجعا، یہ دو آپس میں صلح کر سے نیا نکاح ان کا ہو سکتا ہے، بصورت دیگر یہ اپنے خامد کے لیے حلال نہیں رہی پہلے کے لیے، اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نا طلاق کے عنوان پہ ایک باب بیان کیا، باب من اجاز الطلاق الثلاث۔ اچھا، یہ جو صحیح بخاری میں طلاق کا عنوان ہے نا، یہ 2 طرح کے لفظ، 2 نسخے ہیں، یعنی نسخوں میں فرق ہے۔ بعد میں لفظ ہے باب من اجاز الطلاق الثلاث، ایک ہے جس نے اجازہ کے لفظ سے، دوسرے لفظ ہے باب من جوز طلاق الثلاث، ٹھیک ہے جی، جس نے 3 طلاقوں کے وقوع کو جو جائز قرار دیا۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے یہاں جو حنفی ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جناب زیادتی بہت کرتے ہیں شرعی احکام کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ عام سادہ لوگوں کہتے لو جی بڑے کرتے سن وہابی غیر مقلد، بخاری بخاری بخاری، اللہ ماں بخاری بھی 3 دا قائل جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائی تمہیں اتنی بھی عربی میں شعور نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے دھوکہ دیتے ہو؟ بھائی باب من اجاز طلاق الثلاث، جس اس آدمی کا بیان جو 3 طلاقوں کا جائز قرار دیتا ہے، یا جس جوز طلاق الثلاث، اس میں کس لفظ کا معنی ہے؟ امام بخاری کا یہ نظریہ ہے
امام بخاری کا اگر نظریہ دیکھیں نا، حالانکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، یہ میں نے اس لیے بات کی جب اس دن میں نے یہ مسئلہ پڑھایا نا، تو دو مرد جو آئے ہوئے تھے، وہ عورت تھی، وہ والدہ تھی لڑکے کی، اور ساتھ اس کا ایک لڑکے کا بھائی تھے جو طلاق دی، وہ آئے تھے اسی مسئلے کے لیے، قدرتی مسائل میں نے سارے طلاق کے بیان کیے تھے، تو انہوں نے بھی جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ ان کو کسی نے لے کے دیا، تو وہ آئے، تو اس نے بھی جو کتاب کھولی ہوئی تھی نا، اس کے اندر بھی یہی کہتے ہیں امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے۔ تو یہ اس لیے جو کہ بات یہاں آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ 3 طلاق کے احکام میں امام، یاد رکھیں امام بخاری کا نقطہ نظر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کا نقطہ نظر دیکھا جائے تو امام بخاری نے ایسے لوگوں کے موقف کو باطل ہی ثابت کیا۔ کیسے؟ جوز طلاق الثلاث یا جاز طلاق الثلاث۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے ترجمۃ الباب قائم کر کے، عنوان قائم کر کے اس مسئلہ کے مختلف فی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی رائے نہیں دی کہ میرے نزدیک بھی 3 ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کر کے اس مسئلہ کے مختلف فی ہونے کی طرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ پھر اچھا، اس عنوان کے تحت امام بخاری جو حدیثیں لائے ہیں نا، وہ حدیثیں ساری لیان والی ہیں۔ وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ لیان ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، لیکن جو ہے ان یرمون المحصنات ثم لم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، ان کے پاس اپنے، اس نے خود دیکھا ہے عورتوں کو بدکاری ملوث، گواہ اس کے پاس کوئی نہیں۔ اصولی طور پر تو گناہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، 4 میں سے 3 گواہ ہوں، چوتھا گواہ نہ ہو تو اسلام تب بھی یاد رکھیے جو ہے وہ زنا کو ثابت نہیں مانتا، بلکہ 3 جو گواہ ہوں گے ان تینوں گواہوں کو بھی درے لگیں گے، یاد رکھنا۔ یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں تھوڑا سا سورہ نور میں سے ابتدائی انشاءاللہ ہم نے وہ احکام وغیرہ وہ بھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال لیان کا جو معاملہ آیا تو لیان کے معاملے کے اندر امام بخاری لے آئے حدیث لیان کی، اور وہ حدیثیں لے کے آئے کہ صحابی نے بیوی کو دیکھا، کہنے لگے، پہلے نبی سے مسئلہ پوچھا، پھر اس کو عملی طور پہ جو اس نے بیوی کو بدکار ملوث دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملہ میں نے دیکھا تھا کہا تھا وہ پھنس گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے لیان کے احکام نازل کر دیے۔ اب عمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے لیان کیا۔ اب جب لیان کیا نا، 5 قسمیں پوری ہوگی۔ لیان کا طریقہ ہوتا ہے کہ قاضی جو ہے وہ 4 قسمیں بخامت سے لیتا ہے کہ اللہ کی لان تو میرے اوپر جھوٹ بولوں، 4 قسمیں بیوی سے لیتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میرا خامد جھوٹا ہے، پھر 4 قسموں کے بعد دونوں کو جو ہے وہ روکا جاتا ہے اور بعض نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، ابھی سوچ سمجھ کر لو، اگر تم میں سے ہر ایک بندہ تو جھوٹا، ان احدکم کاذب، تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یا تو خامد جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے بیوی کو بدکاری میں ملوث دیکھا ہے، تو یا پھر بیوی جھوٹ بول رہی ہے، بدکاری تو کر بیٹھی ہے لیکن مان نہیں رہی، اب 2 میں سے ایک تو جھوٹا ہے۔ فرمایا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ اب دیکھو اگر عورت جو ہے وہ خامد اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، کیوں کہ جو ہے وہ تہمت کی سزا قرآن مجید سورہ اللہ نے 80 کوڑے بیان کی۔ اگر بیوی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے تو جو ہے یاد رکھیے پھر اس کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، کیونکہ وہ شادی شدہ زانیہ ہے۔ لیکن اگر چوتھی قسم میں واضح و نصیحت کے بعد بھی دونوں میں سے کوئی نہیں مانتا تو ایسی صورت میں پھر 5ویں قسم میں خامد کہے گا اللہ کی لعنت تو میرے اوپر اگر میں نے جھوٹ بولا، بیوی 5ویں قسم میں مجھ پہ اللہ کا غضب نازل میرا خامد اگر سچا ہو تو اب ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ یہ لیان بذات خود نکاح توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی طلاق کی، کسی قاضی جج کے فیصلے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ بات خود حنفیوں کو بھی تسلیم ہے۔ یہ باقاعدہ مولوی سرفراز صفدر کا بیٹا عبد القدوس قارن جو ہے اس نے مین محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں، جامعہ سلفیہ اسلامیہ نصر العلوم والے گجرانوالے والے، انہوں نے ایک مقالہ طلاق کا پیش کیا تھا، اس کے جواب میں عبد القدوس قارن اس نے ایک رسالہ جو ہے مقالہ پیچھے لکھا تھا۔ اس مقالے کو اس نے جب پڑھا تو وہ چھپ گیا مقالہ۔ اس مقالے میں اس نے باقاعدہ یہ تسلیم کیا، وہ میرے پاس مقالہ پورا موجود ہے، ان کا طبع شدہ مقالہ موجود ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ جو لیان کے اندر جدائی نفس لیان سے ہو جاتی ہے، اور یہ 4 ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ لیان میں جدائی کیسے ہو جاتی ہے؟ نفس لیان سے، یعنی مزید طلاق کسی کی ضرورت نہیں۔ اب عمر جلانی کو بڑی تکلیف غصہ تھا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی جا رہی ہے، تو جب لیان ہو گیا نا، بیوی تو جدا ہو گئی، تو عمر جلانی نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کذبت علیہا ان امسکتھا، اگر اس کے باوجود بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اس کا مطلب پھر میں نے اس پہ جھوٹ بولا تھا. کذبت علیہا ان امسکتھا فطلقها ثلاثا، صحیح بخاری کا لفظ ہے فطلقها ثلاثا. اب عمر جان غصے میں تھے، انہوں نے ٹھا 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 طلاق طلاق طلاق، انہوں نے تینوں طلاق کر دی. فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ان کو کہا بھی نہیں. تو بھئی اللہ کے نبی نے کوئی ناراضگی اختیار نہیں کی. وجہ بھی وہ عورت محلے طلاق میں رہی نہیں، وہ تو لیان سے کیا ہو گئی، بائنا ہو گئی، اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا، وہ بیوی رہی نہیں تھی. میں راہ جاندی بڑھنے بندہ کہے تم طلاق 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 ہو جائے گی. وہ بھائی طلاق اپنی منقوہ کو ہوتی ہے، بیوی کو ہوتی ہے، نہ کہ غیر عورت کو ہوتی ہے. تو وہ تو تب غیر ہو چکی تھی، وہ تو منقوہ رہی نہیں، اس سے تو نکاح کیا ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا. تو اس لیے امام بخاری نے بھی ایسے لوگوں کے استدلال جو دلائل ہیں اس کا جو ہے وہ بوگس پن واضح کیا کہ اس قسم کی روایتوں سے یہ لوگ استدلال کرنے والے ہیں جو لوگ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتے ہیں. چلیے جی، تو آیا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو اچھا اگر عورت مغلظہ ہے، اب فرق کیا ہوگا متعلقہ سلاس اور ملائنہ. اگر جو اور لیان کرنے والی ہے اور متعلقہ سلاس، اس میں ایک فرق ہوتا ہے. متعلقہ سلاس حرام ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے پھر بھی کسی وقت خاوند پہلے سے نکاح کا چانس ہوتا ہے. لیکن لیان والی عورت ہمیشہ ابد الاباد کے لیے حرام ہے. یہ کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں اپنے پہلے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی ہے کسی صورت میں بھی. یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے نکاح طلاق ثلاثہ، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خلا اس کو بائن کہتے ہیں، خلا سے بھی عورت بائنہ ہو جاتی ہے، عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تینوں کے حکم میں فرق ہے. بات وجہ سمجھ لیجئے. لیان سے بھی نکاح ٹوٹ گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی نے پوچھا نا کہ کیا جو ہے بندہ اب اس کے بعد کو گنجائش ہے؟ فرمایا لن یتا، اللہ کے نبی نے کہا لا سبیل لک علیہا، تیرے لیے اس عورت کی طرف کوئی رستہ نہیں ہے. اب دیکھو لیان کے لیے ہمیشہ مستقل وہ حرام ہوگی، اور کوئی صورت باقی نہیں ان کے دوبارہ میاں بیوی بن کے رہنے کی. لیکن متعلقہ ثلاث میں چانس ہوتا ہے کہ اس نے آگے شادی کی، آباد کاری نکاح رغبت تھا، آباد کاری کے نیت سے کی، لیکن میاں بیوی کا نباہ آگے نہیں ہو پایا، یا وہ خامد فوت ہو گیا. تو عدت گزر بعد میں یہ میاں ان دونوں کا آپس میں پھر کوئی زین بن جائے تو ان کی آپس میں نکاح کی گنجائش ہوتی ہے. اور جو ہوتا ہے خلا بھی یہ جو ہے وہ اس سے عورت بائنہ ہو جاتی ہے. بائنہ یہ بینوں کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، سمجھے؟ تو یہ عورت اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خلے کے بعد وہی خامد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی. صرف عدت پوری کرے گی. ایک جو مہینہ جو ہے ایک حیض عدت ہوتی ہے اس کی خلے والی عورت کی. اگر حیضہ نہیں ہے تو 1 مہینہ اس کی جو ہے وہ قمری مہینے کے لحاظ سے 1 مہینہ عدت ہوگی. عدت کے اگر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ ان کی صلح ہو جاتی ہے، زین بن جاتا ہے. میرے سامنے کیس ہے کہ دفعہ بعد میں پہلے خلا لے لیا، دالو ڈگری لے لی، بعد پھر وہ معاملہ بن گیا. تو خاندان لوگ تو میں پڑھ کے گرنٹڈ پڑھ گئے، یا وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی. اب دوبارہ سوچا کہ تو وہ نکاح ہو سکتا ہے. وہ ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، نہ آگے نکاح کرنے کی کوئی شرط ہے، نہ اس کے لیے اور معاملہ. خلے کے فوراً بعد جو ہے وہ جو ہی جائے عدت پوری ہو، یہ میاں بیوی دوبارہ نیا نکاح کر کے گھر آباد کر سکتے. اب مسئلہ آ گیا، طلاقیں ہو گئی 3، میاں بیوی ہو گئے حرام. اب جو متعلقہ سلاس ہوتی نا اس کے لیے خامد کے ذمے نہ رہائش ہوتی ہے، نہ ہی اس کے لیے خامد کے ذمے قرضہ وہ خرچہ ہوتا ہے، نفقہ ہوتا ہے. جیسے فاطمہ بنت قیس جو تھی نا رضی اللہ عنہ، ان کو مختلف اوقات میں 3 طلاقیں واقع ہو گئی تھی. 3 طلاقیں مختلف اوقات میں ان کو ہو گئی تھی. جب 3 طلاقیں ہو گئی تھی تو ان کے خامد نے تیسری طلاق کے موقع پر اس کے ساتھ تعاون بھی کیا، کچھ سامان تھوڑا سا بھیجا. خامد صاحب حیثیت تھا، تو فاطمہ نے جب تھوڑا سا سامان دیکھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئی. یعنی اتنا صاحب حیثیت ہو گئی، یہ مجھے سامان دیا. تو گویا کچھ اس کو تھوڑا سمجھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو وہ آگے شکایت لے کر. تو آپ نے اللہ کی منی تیرے لیے تو کوئی نفقہ خرچہ نہیں ہے، لا سکن لک ولا نفقہ ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ، نہ تیرے لیے خامد کے ذمہ رہائش ہے، نہ تیرے لیے تیرے خامد کے ذمہ کوئی خرچہ نفقہ ہے. ہاں یہ متعلقہ سلاس یہ اگر حاملہ ہے
تو خامد کے ذمے صرف نفقہ ہوگا، اس کا رعایت پھر بھی نہیں. بات سمجھے؟ اور قوم جی کی یہ آیت بھی دلیل ہے جو ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورت حاملہ ہے، رجی طلاق ہے یا 3 طلاقیں متوقعات میں ہو گئی ہیں. مایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تم خرچ کرو ان عورتوں پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن، وہ جنم دے لیں، حملہ جن لے حملہن، اپنے حمل کو. تو اگر متعلقہ ثلاث حاملہ ہے تو خامد پہ جو ہے لازم ہے کہ وہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا بچے کی ولادت تک کے جملہ اخراجات خامد کے ذمے ہوں گے. فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بس اگر وہ عورتیں وہ دودھ پلائیں تمہاری وجہ تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم دو ان کو ان کا معاوضہ، ان کی اجرت. اب یہاں ایک اور شرعی مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ خامد کا شمار ہوتا ہے. طلاق ہو گئی، اب جدائی ہو گئی، تو جو بچہ ہوگا وہ خامد کا شمار ہوگا، وہ ماں کا عورت کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ خامد کا ہے. اسی لیے تو عورت جو ہے اس خامد کے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ لے رہی ہے، اور اپنا ہو تو معاوضہ کاہے کا؟ بچہ جو ہے وہ خامد کا ہے، تو اسی لیے طلاق کے باوجود حتیٰ کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب ان کا آپس میں نکاح بھی جائز نہیں، لیکن فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو یہ قرآن مجید کی آیت فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ کا شمار ہوگا، ماں کا نہیں ہوگا. ہاں طلاق کے بعد یہ سود ملحوظ رہے. یہ آپ نے کچھ مسائل پڑھے ہوں گے، باب الحضانہ، پرورش کا بیان، بچوں کی پرورش کا بیان حدیث میں. یاد رکھیے یہ جو پرورش جو ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے وہ صحابی آئی نا، ان کے خامہ بچہ نے جا، آپ نے اس کو کہنے لگا ان بطنی لہو بیاء وصدی لہو سقاء، میرا پیٹ اس کے لیے جو ہے وہ رہشگاہ تھا، میرا پستان سینہ اس کے لیے جو ہے وہ پانی میں پینے کی چیز ہے. تو یا رسول اللہ میں جو ہے یہ آپ نے فرمایا دیکھ انت احق بہی ما لم تنکحی، کہ بچہ اگر عورت کے پاس ہے نا تو خامد جو ہے جب تک عورت آگے نکاح نہیں کرتی وہ بچہ رکھنے کی خامد کی نسبت زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا بچہ جنہیں اثر خرچ بچہ باپ، اگر جو ہے وہ معاملہ شادی نہیں کرتے اس وقت تک انتظار ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے بچہ اگر بشعور کو آتا ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا. سمجھے؟ اور باب الحضانہ نے پڑھا ہے اگر بچہ متمیز ہے تو میاں بیوی کے درمیان کو جب ان کو بٹھا کے بچے کو اختیار دیا گا، جس کو چاہے ماں کو اپنا لے چاہے تو وہ باپ کو اپنا لے. یہ حضانہ کے آگے مسائل ہیں تفصیلی. اصل یہ کہ بچہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے، اس لیے عورت اجرت لیتی ہے. میں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور تم مشورہ کر لو آپس کے اندر اچھے طریقے سے. وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے پہ تنگی کرو، خامد جو ہے وہ خام خواہ کی شرطیں لگاتا ہے، یا عورت جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ شرطیں لگا رہی ہے، نجائز جو ہے وہ پیسے ہی اتنے مانگ رہی ہے جو دودھ پلانے کے معاملے کے کہ خامد کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو میں وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اگر تم آپس میں دوسرے پہ تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دودھ پلائے گی اس کے لیے، دودھ پلا دے اس کے لیے دوسری عورت. ٹھیک ہے جی. مَا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے طاقتور آدمی، صاحب کشائش آدمی، صاحب حیثیت آدمی، وسعت والا، طاقت والا. رو ساعتن، جس کے پاس مالی فراوانی ہے، من ساعت ہی، کس سے خرچ کرے؟ اپنی طاقت کے مطابق. معلوم ہوا بچے کا خرچہ جو دینا ہے، عورت کو جو نفقہ دینا ہے وہ خامد کی استطاعت کے مطابق دیا جائے گا، نہ کہ عورت کی جو ڈیمانڈ یا عورت کے جو ہے وہ طاقت کے مطابق. مثال کے طور پہ عورت صاحب اچھے اونچے گھرانے کی ہے، بندہ بیچارہ متوسط مولوی صاحب بیچارے صاحب سید نہیں ایڈے درمیانے جے نے، تب عورت کہے جی میرا تو مانا خرچہ اینا ہوتا جی لہذا میں تو اتنا خرچہ دے، تو بھائی عورت کی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوگا، نفقے کے اندر خامد کی حیثیت کا اعتبار ہو. شریعت کے اندر جو ہے وہ مرد کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن حنفی شریعت کے اندر عورت کی طاقت کا اعتبار ہوتا ہے.
انہاں بیچاراں دی قسمت شاید کو ہر معاملے دی شریعت دی مخالفت ہی آئی ہے. انہاں دا صاحب اس چجی رن والا ہے نا، وہ جڑی نہر رڑ گئی نا، تے وہ پانی دا جدھر بہاؤ سی نا تے او دا خامد جڑا سی وہ مخالف سے مینوں ٹر پیا. لوگاں پوچھا کی گل ہے بھائی؟ کہن لگا میری بڑھی رڑ گئی، بیگم میری دریا چ رڑ گئی. تو انہیں کہا بھی نہر چ رڑ گئی. تو انہیں کہا نالائق آدمی جدھر پانی پہ جانا ادھر جا، وہ کتے نہ کتے کو ڈکا کو رکاوٹ پیدا ہوئے گی تو لب جائے گی، تینوں کتے آ جائے گی. کہنے لگا نہیں میں ادھر ہی جانا. انہیں کہا وہ کیا؟ انہیں کہا وہ ہر کام چ میرے الٹی چلتی ہوں سی، وہ ہون بھی ادھر ہی جاندی ہونی ہے. سمجھے کہ یہاں کا حنفیاں کا بھی اللہ ہدایت دے، یہاں کا بھی حال یہاں بھی شریعت ہر کام چ نہ پٹھی مت ہے یہاں کی، یہاں نے الٹی جانا ہر کام دے اندر. جتھے ویکھو یہاں کی ایک رگ وکھری ہوندی ہے. اللہ انہوں ہدایت دے بارہ. چلیے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تاکہ چاہیے کہ خرچ کرے طاقت والا آدمی من سعتہ اپنی طاقت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ، اور وہ آدمی کے تنگ کر دیا گیا اس پہ اس کا رزق، جس کا معاشی حالات ٹائٹ ہیں، اس کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں، اس کے اوپر تنگی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قادرہ یقدر جو ہوتا ہے نا، یہ قادرہ یقدر، اس کا معنی تنگی کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا تھا فَظَنَّا أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. یونس علیہ السلام جب جو ہے وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے نا، ابھی اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا، تو انہیں یقین تھا کہ میرا اللہ مجھ پہ سختی نہیں کرے گا، تنگی نہیں کہ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم اسے گرفت نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، مکلف بنایا کسی بھی جان کو مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا ہے، اس نے دیا ہے اس جان کو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً جو اللہ تعالیٰ بنا دے گا تنگی کے بعد جو ہے جب ایک آسانی. وَقَعَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھی کہ اس نے نافرمانی جو سرکش ہو گئی اپنے رب کے حکم سے. پیچھے تو بات طلاق کی ہو رہی تھی نا، اور طلاق کے احکام بیان کیے، اس کے اندر جو ہے خرچے کے معاملات آگے، عورتوں کو رکھنے کے، ان کے اوپر دینے کے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے. تو یہ احکام جو ہیں معاشروں کو سنوارنے کے لیے بڑی اہمیت کے عمل ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس بستی کا بستیوں کی بربادی کی وجہ بیان کی کہ بستیوں کے اندر جہاں رب کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت شرک والے مسائل تھے، وہاں معاشرتی معاملات کے اندر بھی وہ معاملات جس کے اندر معاشرے میں سکون اور استحکام پیدا ہوتا ہے، اور انبیاء نے معاشروں کو، قوموں کو، بستیوں کو وہ تعلیم دی. ان ظالموں نے نبیوں کے ان احکامات کو بھی ٹھکرا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ ہلاک اور برباد ہو گئی. یہ عطایات اسے آتا ہوا یا تو باب ناصرہ ینصر سے یہ ہے. وَقَعَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اسے نافرما، وہ سرکش ہو گئے اپنے رب کے حکم سے. وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے احکام سے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے حساب لیا ان کا سخت حساب، پھر اسی محاسبہ کیا تھا، پھر بڑا سخت. کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور دوسرے مقام ان اخذہ علیم شدید، وہ بڑی سخت بھی اور دردناک بھی ہے. وعذبنا عذابا نقرا، اور ہم نے عذاب دیا ان کو عذابا نقرا، بہت ہی برا عذاب. نقرا ناپسندیدہ، جو انسان کے لیے جو ہے وہ نہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ناگوار ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آتا نا، اجنبی کے لیے بھی آتا نا، یعنی انسان کی سوچ کے برعکس خلاف توقع عذاب. جیسے ابراہیم علیہ فرشتے آئے تھے نا مہمان بن کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو جو ہے ناکیرہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی محسوس کیا کہ یہ تو کوئی جو ہے اجنبی ہے، پر جان پہچان والے نہیں ہیں. فاوجس منہم خیفہ. چلیے وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُقْرًا، اور ہم نے عذاب دیا ان کو جو ہے وہ بہت برا عذاب. مایا فضاقت وبال امر، اور بستیوں نے چکھ لیا اپنے معاملے کا انجام وبال، پھر اپنے جرائم کی سزا بھی انہوں نے برداشت کرنی پئی. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً ہمیشہ سے ان کا معاملہ جو وہ بڑا گھاٹے والا تھا، ان کا معاملہ ہمیشہ سے گھاٹے والا تھا. یہ خسرا سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک بزرگ تھے انڈیا کے اندر، مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب کے شاگردوں میں سے تھے.
سید نذیر حسین مؤدب دہلوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، شیخ القل فی القل کے، اور زبردست قسم کے الحمدللہ وہ عالم تھے، ان کی کتابیں بھی تباہ ہوئی ہیں کئی، تو بہت زبردست کتاب مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا قادیانی کے ساتھ نا احادیث ٹوٹل 3 مناظرے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں مناظرے کیے ہیں نا۔ ایک عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا اس نے، ٹھیک ہے، ایک اس نے اور کے ساتھ کیا تھا، اور 3 مناظرے اس کے احادیثوں کے ساتھ ہیں۔ اور وہ 3 کو مناظرہ، ایک مناظرہ احادیثوں کے ساتھ یہ تھا جو بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا، حیات مسیح پہ مناظرہ تھا۔ اب مرزا کا چیلنج تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، ہون مرزا قادیانی جو تھا نا وہ بدبخت درمیان میں پھنس گیا۔ اب یہ ترلے لے کہ میری جان چھاڑ دیو، میں نے نکل رہے ہیں۔ بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ اب چھوڑے کو نہ قابو آیا ہوا تھا۔ اب اس کی ذلت کی وجہ سے پنجابی کے اندر جاگ بہ رہی تھی اس کی، پنجابی میں چاک چھوٹی ہوں پھسیا پیا جو مریا پیا تھی، جو آپ گل کو نہیں سی آتی، تے بہانا بناؤ لگا، کہنے لگا ریلوے اسٹیشن پہ میرا خسر تشریف لائے ہیں، میں نے ان کو لینے جانا۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے مناظرہ پورا کرو پھر جایا جی۔ کہتے نہیں جی میں نہیں روک سکتا، میرے خسر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ خاسرت دنیا خسر نو رون لیا، میں یہ تو نظر خسارا ہی ہے کہ ذلت جو بچنا تو ہن ذلیل ہون ڈیا، تو ہن مزید ذلت تو بچن واسطے تو خسر دا بہانہ کر کے تو بھجن ڈیا۔ خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو چلیے جی بہرحال وکان عاقبۃ امرها خسرا، ان کا معاملہ جو انجام جو ہے وہ گھاٹے والا تھا۔ عد اللہ لهم عذابا شدید، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے سخت عذاب۔ فتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الباب لب کی جمع نا، لب اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو خلاصہ ہوتا ہے نا اس کو لب کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اصل جو ہوتی ہے نا، وہ جو میں کہہ لو کہ جو ہے مکھن جو ہوتا ہے نا، یہ پورے وہ دہی کا چیز کا خلاصہ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقلی انسان کی اصل جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈر جو عقل والو۔ اب عقل والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب بندہ بڑا فراڈیا ہوئے، لوگوں جڑا گیڑے دستے زیادہ ہوئے، نوسر باز بڑا شاعر، یہ عقل مندی نہیں ہوتی، یہ تو بدبخت فراڈیا جو ابھی دنیا خبر باغ بیگو احمق آدمی ہوتا ہے۔ اصل عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے جو ہے مسلمان بہن بھائیوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل مند کے لیے فرمایا۔ عقل مند کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر۔ اچھا وہ ذکر کیا ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، رسولا، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر جب رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تلاوت کر، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا، مبینات، واضح آیتیں۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ ذکر جو ہے جس طرح قرآن پہ یہ ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں اس آیت میں ذکر قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اس ذکر سے مراد صرف خالی قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، یہ ساری چیزیں بھی ذکر میں شامل ہیں۔ اس لیے اس کا معنی کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کیونکہ ذکر کا جس طرح مصداق قرآن ہے، اسی طرح قرآن کی روح سے ذکر کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ یہ تو چوڑے مارتے ہیں گمراہ بدی پھر کے۔ یہ میں کل ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ ایک پلید قسم کا ڈوم رافضی تھا، بدبخت بیٹھا، اے جی جو ہے جو تراویاں پڑھتے رہن، یہ جو ہے نا وہ تھا کہتا جی وہ فلاں جو ہے ملک ہے نا اس کی فیکٹری کے اندر سے گڑی گئی۔ بندہ پوچھے او خبیث پلیت رافضی بدبخت آدمی، کو دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ صرف جو منہ میں شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، یہ بک 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 کرتے جاتے بغیرت آدمی،
نہ کوئی دلیل، نہ کوئی بنیاد، نہ کوئی جو اس کا حوالہ، صرف کیا ہے وہ اسلام، کچھ قرآن، نبی، صحابہ اور دی مسلمانوں کے خلاف جو ان راز میں بغض بھرا ہوا نا ان کمینوں میں، اس بغض کی بنا پہ جو ہے وہ جو دل میں بک دیا وہ فلاں ملک دی فیکٹری میں جن حدیثاں بنا لیاں ساریاں، او بھئی یہ رافضی قرآن نہیں ہے جو کسی جو ہے وہ یا ایران یا کوفے کے شہر میں بنا کے بھر لیا۔ ان کمینوں نے جو کہ خود چوریاں کی ہوئی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نا وہ کانے نو ہر شے کانی نظر آتی ہے۔ ان کمینے، یہ کمینے خود قرآن نہیں مانتے، انہوں نے جعلی قرآن بنایا جس کے بارے میں لکھا ہے سورہ کافی کے اندر کہ وہ مصحف جو ہے اس کی 17,000 آیتیں ہیں۔ اب رسول اللہ پہ جو قرآن نازل ہوا پوری امت اس پہ اتفاق اجماع ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے اور متواتر وہ قرآن ثابت ہے، وہ تو سارا جو ہے وہ 6,200 جو ہے وہ 33 یا 36 یا بعض کے مقابل 6,666 کے قریب آیات ہیں ٹوٹل اس کی، 103 گنا بڑا قرآن۔ یہ رافضیوں کی فیکٹری میں بنا کو قرآن تو ہو سکتا ہے لیکن امت مسلمہ کا قرآن نہیں ہے، چونکہ یہ خود اس قسم کے چور ہیں اور 2 نمبر جو ہے وہ سارا جھوٹ جمع جھوٹ بنانے میں یہ چونکہ ماہر ہے، اس لیے رافضی کی کوئی محدث حدیث لینے کا قائل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ کے لے لیں، جو ہے منہاج السنہ میں یہ جو ہے امام تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رافضی جو ہیں یہ تقیہ باز ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے یہ کمینے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا مذہب بھی سارا جھوٹ جمع جھوٹ نتیجہ گپ دے کھڑا ہے، اور الزام دیں گے حدیثاں بعد کڑیاں گئیاں، حدیثیں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہیں۔ آپ نے کہا اکتبوا لابی شاہ، خطبہ دیا، صحابی ابو شاہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے حدیث یہ فرمان جو بیان کیا لکھوا دیجئے۔ آپ نے کہا اکتبوا لابی شاہ۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی وہ حدیثیں جو ہیں وہ باقاعدہ جمع کی ہیں اور جمع کر کے ان کو صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے وہ صحیفہ جو ہے وہ طبع ہے۔ عمر بن حزم کا حزم جو ہے عمر بن حزم کے نام پہ وہ رسول اللہ نے جو خط لکھا سارا جس میں زکوٰۃ کے سارے مسائل ہیں معاملہ وہ درج ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ کا وہ خط موجود تھا جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ان تک پہنچا، جس کے اندر جو ہے وہ دیتوں کے احکام موجود تھے، جن کے اندر جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے اور زکوٰۃ کے احکام جو دیگر کے احکام موجود تھے۔ تو یہ چیزیں دلیل ہیں واضح کہ یہ احادیث بھی منزل من اللہ ہیں، یہ الہی ہیں اور محفوظ ہیں۔ یہ روافض کو اصل تکلیف دین اسلام سے ہے اور یہ بک بک کرتے ہیں، سیدھا مانتے قرآن بھی نہیں ہے، منکر یہ کمینے قرآن کے بھی ہیں، یہ صرف بطور تقیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصل ہے، وگرنہ جو پلید رافضی ہیں یہ اصل میں اس قرآن کے منکر بھی ہیں، لیکن کھل کے پتہ کیوں نہیں کہتے؟ انہیں پتہ امت نے سانو صاف کہہ دینا کہ کافر ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اقلیت بننا پڑے گا، پھر ہم اقلیتوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے بطور تقیہ قرآن کے معاملے کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، وگرنہ صرف یہ نہیں کہ یہ حدیثوں کے بارے میں اس کے ساتھ بغض بولتے ہیں، یہ اور بکواس کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں قرآن کے بھی منکر ہیں اور یہ ان کی مسلمہ کتاب جو یعقوب کلانی والی اصول کافی اس میں بھی یہ بات جو اس سے بھی یہ بات واضح ہے۔ اس لیے حقیقت میں یہ کمینے قرآن کے بھی منکر ہیں، حدیث کے بھی، لیکن حدیث کے خلاف بکواس کر کے صرف فرقہ واریت کا ایک بینیفٹ لیتے ہیں، جو ہمارے یہاں تراویح کے معاملے میں اہل سنت کا جو اہل سنت کا اور بدعی گروہوں کا اختلاف ہے، اہل الحدیث اہل سنت کا جو دیوبندی بریلیوں کے اختلاف ہے نا، اس کے اندر صرف جو فائدہ اٹھانا کہ عمر کی سنت مانتے ہیں، یہ بھی بکواس ہے نا، عمر دی سنت۔ ان کمینوں کو کون بتائے؟ چرس پی پی کے اور شرابے پی پی کے ان کمینوں کی مت ماری ہوئی ہے، گھوڑ گھوڑ پیتی نیتی نہ قضا کی، اس کے سارے چرسی پنگی ہیں بدبخت اور بکواس کرتے ہیں کہ عمر دی سنت ہے۔ حالانکہ کون کہتا ہے یہ عمر نے تراویح جاری کی ہے؟ تراویح رسول اللہ نے پڑھائی ہیں، کہتے نبی نے 3 دن پڑھائی ہے، رسول اللہ نے صرف 3 دن پڑھائی ہے، خالی اتنا ہی پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان کی تمہیں فرض نہ ہو جائے، صرف یہی نہیں کہا کہ فرض نہ ہو جائے، اس قدر ڈورا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ھذہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باقی راتیں ہمیں قیام کروا دیں، تو نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ تراویح با جماعت کو آپ نے رائج کیا اور آپ نے فرمایا جو بندہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو بندہ امام کے ساتھ با جماعت نماز تراویح پڑھے گا، قیام رمضان کرے گا، کوتب لہ قیام اللیلۃ، اسے با جماعت پڑھنے کی وجہ سے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔
تو اسی لیے متراوی تو رسول اللہ نے مشروع قرار دی، پورا مہینہ قرآن نے پھر نبی نے ترغیب دی پورا مہینہ پڑھنے کی، من قام رمضان، یہ قیام رمضان کو ہی فقہی طور پہ جو ہے یہ فقہ فقہا کی اصطلاح میں تراویح کہتے ہیں، نبی نے پورے مہینے کی ترغیب دی ہے، من قام رمضان، تو رمضان کتنے دن کا نام ہوں مہینے کا کہ 3 دن کا؟ تو من قام رمضان پھر تراویح کتنے دن کی بنی؟ پورے مہینے کی۔ پھر نبی نے باجماعت پڑھنے کی ترغیب دی۔ عمر رضی اللہ کی سنو کہاں سے ہو گئے بھائی؟ اور عمر سے پہلے بھی باجماعت ہی ہوتی تھی، بخاری شریف پڑھیے، یہ جہالت ہے کئی حنفیوں کی بھی اور اکثر رافضی شیعہ کی، یہ کمینے تو ویسے دشمن ہے نا اسلام کے دین کے، رافضی جو پلید ہیں، تو یہ کالے ڈوم جتنے بھی ہیں نا کمینے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، یہ جو دین پہ بک بک کرتے ہیں اٹھ کے، ان کتوں کو بندہ سمجھائے بھی صحیح بخاری پڑھ لو، نہیں آتی تو ہم سے سیکھ لو آ کے، پھر بکواس کرنا اسلام کے اوپر۔ کہتے جی عمر نے جاری کی، عمر رضی اللہ نے جماعت کیا کی؟ عمر سے پہلے رضی اللہ عنہ سے بھی لوگ انفرادی طور پہ ایک قاری کے پیچھے چند افراد، پھر دوسرے قاری میں چند افراد، متفرق ٹولیوں کے اندر الگ الگ جماعتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ نے صرف اتنا کیا، وہ متفرق جو جماعتیں ہوتی تھی ان کو ایک امام کے اوپر مجتمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، اور ایک امام پہ سب کو جمع کر دیا۔ عمر رضی اللہ نے کون سا نیا کام کیا؟ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نعمت البدعۃ حاضی کا جو حوصلہ پیش کرتے ہیں نا کہ عمر نے کہا نعمت البدعۃ حاضی، وہ بھائی وہ طریقہ جو رسول اللہ کے دور میں ایک امام کے ساتھ پیچھے سارے پڑھتے تھے، اور بعد کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولی میں پڑھنے لگے، تو ہوتی وہ باجماعت تھی لیکن جماعتیں الگ الگ ہوتی تھی۔ عمر نے ایک جماعت میں عہد نبوی کی طرح اکٹھا کر دیا، تو وہ جو طریقہ متروک ہو چکا تھا اس کا احیاء کر دیا۔ اس متروک طریقے کے احیاء کو جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ نے اس لفظ سے تعبیر کر دیا کہ نعمت البدعۃ حاضی، یہ کوئی دین میں اضافہ ایڈیٹنگ نہیں تھی۔ تو اس لیے جن کا بغض عمر رضی اللہ عنہ کے سینے سے، جن کا سینہ عمر کے بغض سے بھرا ہوا ہے، ہماری دعا ہے وہ سینہ پٹتا ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ عمر سے تکلیف شیطان کو کل بھی تھی، عمر سے تکلیف آج بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور انشاءاللہ عمر سے تکلیف رضی اللہ عنہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بلند رکھتا ہے کہ عمر نبی نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان الشیطان یخاف منک، عمر یہ تیری رب نے تیرا روب رکھا ہے، شیطان تو اس سے ڈرتا ہے، اور جس رستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑتا ہے۔ تو آپ پہچان لے، آپ نے شیطان کی پہچان کرنی، عمر کا نام لے لے، شیطان کو تکلیف شروع ہے، پتہ چل جائے گا کہ جو ہے یہ شیطان ہے کہ جو ہے انسان ہے۔ عمر رضی اللہ جس کے سینے میں عمر کا بغض بھرا ہوا ہے، اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ وہ کھلا کھلا شیطان ہے، اگرچہ انسان کے روپ میں ہے، اگرچہ رافضیت کے روپ میں ہے، لیکن نبی نے نشانی بتا دی۔ عمر کا نام لو، عمر کا طریقہ بیان کرو، عمر کی جو ہے وہ جو اس کے اسلامی جو ہے اعزازات ہیں، اسلامی جو ہیں ان کے کارنامے ہیں، تم بیان کرو، شیطان تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ ایرانی شیطانی ہے، یہ جو ہے انسانی رویہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضمن بات آگے چلی آگے جی کہ عقل مند کون؟ اللہ زینا آمنو مایا قد انزل اللہ علیکم ذکر، اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر، اور ذکر کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم، ذکر کیا ہے؟ رسول ہے۔ تو ہم نے بتایا انا لہ نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سے مراد خالی قرآن نہیں پورا دین ہے، کیونکہ یہاں ذکر کا بیان خود آ گیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولہ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے جو ہے اپنی جو ہے وہ رسول بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیات مبینات، اس حال میں کہ بڑی واضح ہیں۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان اور اچھے اعمال کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ دیکھو ظلمات جمع ہیں اور نور واحد ہے، چونکہ گمراہیاں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، کفر بھی گمراہی، شرک بھی گمراہی، منافقت بھی گمراہی، ظلم و زیادتی بھی گمراہی، ٹھیک ہے۔ گمراہی جو ہے وہ مختلف انداز کی ہوتی ہے، اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے گمراہی کو ظلمات سے تعبیر کیا جمع کے لفظ سے، اور دین حق ایک ہوتا ہے۔ اور حق چار نہیں جے ہوندے، ہوئے حق چار نہیں ہوندے، حق ایک ہوندا ہے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن مجید میں یہ آیا نا کہ ظلمات اور نور واحد ذکر ہوا، ظلمات جمع آئی ہے، کوئی کفر شرک گمراہیاں، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، حق دین سچا ایک ہوتا ہے۔ اس لیے اتنے کہندے جی چار تے حق بھی ہے، چارے دین حق نے، چارے مذہب حق نے،
کہ وہ چارے کیوں حق نے جی؟ چونچ تے گالی کو نہیں ڈال دی آپس دی اندر، حلال و ہر عقیدے میں ان کا اختلاف، حلال و حرام میں ان کا اختلاف، کو جی لال و حرام دی کو مثال دے دیو بھی فقہ حنفی کے اندر قوال حال ہے، فقہ شافی مال کی عملی میں حرام ہے، فقہ حنفی کے اندر ابو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دینی امور پہ اجرت لینا حرام ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ حلال ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیجئے زانیہ کی کمائی جو زنا کے عوض وہ پیسے کماتی ہے، آخر وہ کہتے بھی انہوں نے محنت کیتی ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کمائی حلال ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ حرام ہے۔ کہتے جی چارے حق نے، حلال و حرام کا اختلاف بڑا پڑا ہے، کہتے چاروں کیا ہیں؟ حق ہیں۔ وہ ایک بڑی شاندار مثال دے کے سمجھایا نا، کہتا یار اگر چاروں حق ہیں تو پھر چاروں کا جو ہے وہ احکام میں، عقائد، عبادات، معاملات سب میں، اور پھر انداز رنگ ایک ہونا چاہیے تھا نا، کہ وکھرا وکھرا ہونا چاہیے تھا ایک، تو ان میں تو چاروں میں عقیدے میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، حلال و حرام میں بھی اختلاف، اب باتیں دو ہی ہیں، یا تو چاروں حق نہیں، یا تو چاروں حق نہیں، کہ بھی یہ حق ایک ہوتا، حق چار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور حق میں اس قسم کا جو ہے وہ ظالمانہ تضاد نہیں ہوتا، حق دین اسلام میں جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت کے رنگ ہیں جو لوگوں نے اپنی عصبیت کی بنا پہ اس چیز کو اپنا رکھا ہے۔ آگے باقی رہ گیا کہ پھر یہ چار حق ہیں، وہ بھائی پھر سمپل سی بات ہے نا، دیکھو نا ایک دریا، ایک نہر ایک چلتی ہے، آپ اسے چار نالیاں نکال لیتے ہیں، تو بھائی چاروں نالیوں کا پانی ایک جیسا ہونا چاہیے کہ وکھرا وکھرا، ایک لال، ایک نیلا، ایک پیلا، ایک کالا ہے، تو ہوں نہر تو پچھو ایک ہی، ہوں گلاں دو ہی نے، یا تو چاروں نالیاں ایک نہر سے نہیں آ رہی، تو یا پھر راہ جو گند رل گیا بچ، یا پھر نالیاں سے کی رل گیا، کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے بچ۔ بھائی جو کہتے ہیں جی چارے جی نبی کے طریقے ہیں، جو مرضی اپنا لو، سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک پٹاٹو والا اسلام نہیں ہے، نہ اسلام ایسے پٹاٹو پان کا قائل ہے، اسلام وہی ہے کہ جو رسول اللہ نے دیا، رسول اللہ کی اتباع پیار، اسی کا نام دین اسلام ہے، سب اچھا ہے، جو جہاں لگا لگا رہنا، اپنی چھوڑو نہیں، کسی کی چھیڑو نہیں، یہ ظالمانہ روش ہے جو ایسے عام لوگ کو کہتے ہیں چارے حق نے جی۔ چلیے جی، اللہ اکبر۔ ما يليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من يؤمن بالله ويعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر عمل کرتا ہے نیک۔ اب دیکھو واو مطلق جمع کے لیے ہے، تو عمل اور ایمان یہ دونوں کام کرے گا تو جو ہے یہ جو ہے یدخل الجنات تجری، ٹھیک ہے، یہ واو عطف عاطفہ ہے اور عمل کا عطف ہے ایمان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں مولوی شبلی نعمانی چونکہ وہ بھی تقلیدی طور پہ کافی متعصب تھا، تو شبلی نعمانی نے یہاں پہ تحریف بھی کی ہے سیرت نعمان کے اندر، اور کیا کیا، آیت کو بنا دیا من یؤمن باللہ فیعمل صالحا، اب واو کو بدل دیا کس سے؟ کیوں بدلا؟ چونکہ حنفیت جو ہے ان کے اندر یہ ظلم ہے، وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں مانتے، ارجاء والے جراثیم ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، لہذا اگر واو مانتے ہیں تو پھر عطف الخاص علی عام بنتا ہے، وہ اس کا جز بنتا ہے، عمل ایمان کا جز ہے، چونکہ یہ منکر ہیں تو اس نے واو کو بدل دیا کس سے؟ چکے فا سے بدل دیا، تو لہذا معنی کیا بن گیا؟ اب فا کس کے لیے ہوتی ہے؟ تقیم الوسط، یعنی اگر ایمان لانے کے بعد جو ہے یہ فوراً عمل اختیار کرے تو گویا کہ پھر عمل کے ایمان سے کیا ہو گیا؟ خارج، تو اپنا جو ہے وہ فرقہ وارانہ ذہن جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہاں بھی تحریف کر چھوڑی اور فا کو جو ہے واو کو جو ہے وہ فا سے بدل دیا تاکہ عمل جو وہ ایمان سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے۔ یہ تقلیدی عصبیت جو ہوتی ہے بڑے رنگ گل کھلاتی ہے۔ چلیے جی، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے جو ہے بڑا اچھا جو ہے وہ تیار کیا ہے جو اس کے لیے جو ہے وہ رزق اچھا کیا، اس کے لیے رزق جو ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات اس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی انہی آسمانوں کی مثل۔ اب یہاں پر اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب اور بھی سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں لفظ سماوات یہ مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوا ہے، السماء واحد، السماوات جمع، یہ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔
لیکن زمین ہر جگہ واحد ہی مفرد استعمال ہوئی، الارض۔ یہ پورے قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر 7 زمینوں کا بیان ہوا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ نے پیدا کیا 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اسی آسمانوں کی مثل، اور اس کی تائید کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح 7 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث بھی ہے کہ من قطعہ جو ہے من حج شبرا من حق اخی شبرا من الارض، جو اپنے مسلمان بھائی کی زمین میں سے ایک بالشت زمین بھی اگر جو ہے ناحق ہتھیاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، تب وقع اللہ 70 یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حدیث واضح جو اس کی تفسیر موجود ہے، لیکن اس سے آگے جو بعض اہل علم نے معاملہ کیا جی 7 زمینیں ہیں، ہر زمین جی میں ساڈے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی ہر زمین دا اتنے ایویں قوماں آباد نے، ایویں ہر جو زمین تے ایک آدم وکھرا سی، انہاں دا نوح وکھرا سی، انہاں دا نوح علیہ السلام وکھرے سی، انہاں دے نبی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ وکھرے سن، 7 نبی ہر طبقہ، ہر 7 طبقے، 7 طبقات تے آبادیاں، 7 طبقات تے وکھرے وکھرے نبی، یہ کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے۔ اثر ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی ضعیف ہے، غیر مستند ہے، جس کے لیے جو ہے وہ تحذیر الناس یہ کتاب لکھی ہے مولوی جو ہے وہ قاسم ننوتوی نے، جس کے اندر ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور ختم نبوت کے لیے چور دروازہ کھول دیا منکر جو ہے جھوٹے مدعی نبوت کے لیے، اور صاف کہا ہے کہ بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر مرزائیہ نے سیاپا کہا ختم نبوت دے نا تے تنظیمہ کا دیا بنائیاں جی لوگوں کو فنڈ کھان واسطے۔ چلیے جی بہرحال بات سمجھ آ گئی۔ تو زمینیں بھی آسمان تو 7 ہیں، جس طرح آسمان ہے 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، باقی ان کی کیفیت اور ان کی کیفیت کیسی ہے، کیا معاملہ اللہ نے وہ بیان نہیں کیا، رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، لہذا اس کے بارے میں خام کا تباہ زمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ قدرت کا مسئلہ ہے، یہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھ لو۔ ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، بدترین گمراہی کفر کے فتوے ہیں آپس میں، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک مارکۃ الارا مسئلہ ہے، وہ ہے امکان کذب، کہ اللہ یعوذ باللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا کہ نہیں۔ ان دونوں نے اس مسئلے پہ وہ لیدی کی دیوبندیوں کا نظریہ، اور یہ المعن المفند کے اندر بھی یہ لکھا، یہ جو عبارتیں تھیں نا جن کی بنا پہ عامر رضا بریلوی نے حسام الحرمین کے نام پہ فتویٰ لے جو ہے سعودی حکومت سے، اس دور کی سعودی حکومت سے فتویٰ لیا تھا کہ دیوبندی جو ہیں وہ کافر ہیں یا گمراہ ہیں، مشرک ہیں، یہ اس قسم کا فتویٰ لیا حسام الحرمین میں، وہ جو ہے اس کے اندر ایسی یہ چیز ایک مسئلہ شامل تھا۔ اسی لیے المحند کے اندر جو سوالات سعودیہ سے آئے جس میں دیوبندیوں کو اپنا ایمان رجسٹرڈ کروانا تھا، اس کے اندر یہ مسئلہ بھی آیا، امکان کذب کا مسئلہ۔ حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے تفصیل سے بیان کر دیا، دیوبندی نے کیا بریلوی کہتے جی، دیوبندیوں نے کہا اللہ دی قدرت کا انکار جی اللہ تعالیٰ دے، ہاں اللہ بولتا تو نہیں، اللہ قادر ہے کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، تو بریلوی کہنا نہ اللہ بول سکتا ہی نہیں، اللہ قادر ہی، وہ کہنے لگے اچھا چلو تو اللہ کی قدرت انکار کیتا ہے۔ اب یہ دونوں لفظی تنازع میں آ کے اللہ کی گستاخی توہین کے اوپر جو ہے ایسی طوفان بدتمیزی کھڑا کیا دونوں گروہوں نے۔ حالانکہ بھئی سیدھی بات ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے گندی چیز، برائی کا، بری کا، قابل نفرت چیز کا، قرآن مجید نے کتنا شاندار اسلوب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سمجھایا، والخیر کلہ بیدیہ، یا اللہ سارے خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں، والشر لیس، اللہ بری چیز ہے اس کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے نا۔ ابراہیم نبی بیمار ہو گئے نا تو کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے کیا دیتا ہے، بیمار ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہے، اپنی طرف کی ہے، اور شفا کی نسبت کس کی طرف کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ یوشع بن نون نے کیا کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، یوشع بن نون جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، یوشع بن نون جو تھے علیہ السلام جب وہ مچھلی بھول گئے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھئی وہ ہمیں جو ہے وہ
کھانا لے گیا، ہم جو ہے وہ تھکاوٹ آ گئی تو کہنے لگے وما انسان الا الشیطان ان اذکر، اوہو وہ تو مجھے شیطان نے بلا دیا. تو بلانے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ شیطان کی طرف کی ہے، اللہ کی طرف نہیں کی ہے. صحابہ کرام کا طرز عمل پڑھ لو کہ مسئلہ بیان کیا نا، فتویٰ دیا، کیا لگا ان کان ثوابا فمن اللہ، اگر یہ برحق ہے درست ہے بات تو یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، وان کان خطا فمنی او من الشیطان، اگر اس میں غلطی جو میں غلطی یا لگ رہی بھول چوک ہو گئی وہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. میرا اللہ ہر قسم کے نقص عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. صحابہ کرام کا اسلوب بھی یہ ہے. تو اس لیے لفظ قدیر کی بنیاد کے اوپر امکان کذب کا مسئلہ کھڑا کر کے یہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، یہ دونوں فرقوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. چلیے جی، ہمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس نے احاطہ کر رکھا ہر چیز کا علم کے لحاظ سے. کوئی چیز ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. سمجھے؟ تو اسی طرح جو ہے بعض لوگ اللہ کی معیت کی تفسیر علم سے کرتے ہیں کہ ان اللہ وهو معکم اینما تکون، وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جدھر بھی ہوتے ہو. یاد رکھیے اسماء و صفات کا مسئلہ بڑا اہم اور بڑا جو ہے وہ توجہ طلب مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. بھئی معیت اللہ کی الگ صفت ہے اور علم اللہ تعالیٰ کی الگ صفت ہے. معیت کے ساتھ سلف میں لوگ دو طرح گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو معیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ، اس کی تفسیر اللہ علم کے لحاظ سے ساتھ ہے. اور بھئی معیت الگ ہے، علم الگ ہے، یہ دو صفتیں ہیں. لہذا علم کے ساتھ معیت کی تفسیر یہ مستحسن طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. کیسے؟ ما یلیقو بجلالہ. اس پہ جو عام طر لوگوں کو اعتراض آتا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے وہ اعتراض عام طر کہتے ہیں جی اللہ رشتے ہوتے آتے پھر اللہ تھلے ہم. یاد رکھو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں ہر روز، برحق ہے. اللہ دو بندے جو ہے دو گفتگو کرنے والے گفتگو کرتے، تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا تین گفتگو کرتے، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ابن فتاوی ابن تیمیہ کے اندر مثال دے کر کے یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے. آپ عبدالسلام بٹوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مسئلہ جو سورۃ الحدید کے اندر جو ہے معیت کی آیت کے تحت اس کا اشارہ دیا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں. لیکن آپ مخلوق کو دیکھیں، اللہ کی صفت سمجھنے کے لیے کہ مخلوق جو ہے وہ آسمان پہ ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ بھی ہوتی. چاند اب جدھر جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے مثلیت نہیں ہے. تو ایک چاند اوپر ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو بے مثال ہے. اللہ عرش پہ ہونے کے ساتھ ہونے کے باوجود آسمان دنیا میں بھی آتا ہے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ دو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، تیسرا ان کا اللہ ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. تو اس لیے جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اللہ کی صفت علم کا بھی اقرار ہونا چاہیے، اللہ تعالی کی صفت معیت جو ہے اس کا بھی اقرار ہونا چاہیے. صفت معیت کی تفسیر علم سے کرنے سے ایک نقصان یہ لازم آتا ہے، پھر صفت معیت کا انکار ہوتا بھی. اگر معیت سے مراد بھی علم ہے تو اس کا مطلب معیت پھر اللہ کی صفت نہیں ہے، حالانکہ یہ دو الگ صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت الگ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور علم الگ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے جی. اب جی یہ آیت جو تھی ہم نے جو سورت طلاق اس لیے پوری کی ہے، اس کے ساتھ متعلقہ مسئلہ تھا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو ہے تاکہ ابھی بات پوری ہوئی ہے تو یہ سورت ہم جو ہے وہ مکمل کر دیں، اور انشاءاللہ ہفتے والے دن اس سے آگے وہ جو ہے یہ جو بھی آئیں گی عدت کی آیات ہیں تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے ہم نے انشاءاللہ مزید دو تین ہمارے سبق کے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں. اب اس کے اندر پھر حکمار کے مسائل بھی انشاءاللہ آنے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اگر وقت مل گیا دو تین دن تو سورہ نور کے بھی بنیادی کچھ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے حل کرنے ہیں، تاکہ قرآن مجید کے منتخب مقامات میں سے کچھ پڑھ کے تاکہ ہمیں جو ہے وہ بنیادی مسائل جو ہے کچھ نہ کچھ ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا اللہ حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی السلام علیکم جی. ہلو جی ایک سوال آیا ہے
رافضی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، ابو بکر صدیق نے انکار کر، اس کی وضاحت فرما دے بھائی۔ پہلے نمبر پر کیا باغ فدق رسول اللہ کی وراثت تھی؟ پہلے یہ تو طے کرو۔ نمبر دوش میں دو تین مسئلے بڑے قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انبیاء رسل ان کا مالی ورثہ تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی نبی علیہ السلام کا قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ انبیاء کے بارے میں جو ہے زکریا علیہ السلام کے والے سے جب دعا کی نا، یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، قرآن میں وعدے کا دی۔ اب ظاہر ہے باپ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، پورے خاندان کا وارث نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کی وراثت علمیہ ہوتی ہے، نہ کہ مالی وراثت ہوتی ہے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام کو مانگ کے رب سے کہا تھا، رب اللہ بیٹا دے دے جو ہے یارثنی، میرا بھی وارث ہو، و یارث من آل یعقوب، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت ہمارے کو وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فهو صدقۃ وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ ٹھیک ہے، انبیاء درم و دینار کے وارث کسی کو بنا کے نہیں گئے۔ نمبر دو، دیکھو وراثت کس کی ہوتی ہے؟ جو باپ مال جو ہے وہ چھوڑ جائے۔ پہلے نمبر پہ کیا باغ فدق رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی جائیداد تھی؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال کو دلیل دے کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تھی؟ نبی کی ذاتی پراپرٹی تھی کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی کوئی نہیں تھی۔ وجہ جو مکان تھا، جب مکے میں آئے نا تو نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، تو کہا نا میرے لیے تو مکان ہی کوئی نہیں، جو مکان تھا وہ تو وکیل نے جو ہے وہ قابو کر لی، قبضہ لے لیا تھا، تو ہمارے لیے تو مکان چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ آپ کے پاس تو وارثہ والا مکان بھی نہیں ملا نبی علیہ السلام کو۔ تو مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے بس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی پراپرٹی تو تھی ہی نہیں۔ باغ فدق تو رسول اللہ کی پراپرٹی نہیں تھی، کیونکہ پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ ذاتی مال کیا ہوتا ہے؟ ذاتی مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کما کر کے بنایا ہوتا ہے۔ بندہ کمائی کرتا ہے، کوئی گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، کو جو ہے وہ اپنی جائیداد بنا لی، بینک بیلنس بنا لی۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کو باپ کی طرف سے وراثت میں کچھ مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو والد صاحب کی طرف سے وراثت میں تو ملا کچھ نہیں، باقی آپ نے دنیا کما کے دنیا کا مال بنایا کچھ نہیں، وراثت تو تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باغ فدق جب رسول اللہ کا ذاتی ورثہ نہیں تھا تو ماں فاطمہ کا حق کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھے؟ یہ سب پہلا نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ کیا باغ فدق رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی تھی، ذاتی ورثہ تھا جو ماں فاطمہ کا حق تھا؟ نمبر دو، بال اتفاق یہ مال فیع تھا۔ مال فیع وہ ہوتا ہے جب آپ نے خیبر فتح کیا تو اس کے قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں نا، انہوں نے پھر بغیر جنگ کے رسول اللہ سے مصالحت کر لی اور وہ زمینیں ساری مسلمانوں کی ہو گئیں، اور ان کو جو ہے وہ جو ہے زمینیں مسلمانوں کی ہو گئیں، اور وہ جو ہے وہ ٹیکس دینے پہ آ گئے۔ تو فدق بھی ان آبادی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ یہ جو پوری دنیا سے بڑا فدق بنا دیتے ہیں نا یہ رافضی ٹولے، جی جبریل امین نے جو ہے وہ نبی اللہ کو پر پہ بٹھایا اور او لمبا چوڑا جو ہے وہ خیبر سے جو ہے وہ کراچی سے خیبر تک کا چکر لگوایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے فدق کا یہ آپ کی آل کا حصہ ہے۔ یہ گپوڑ ہے رافضیانہ، گپ دی آخری ڈگری ہے، سمجھے؟ وہ ایک بستی ہے جو فتح ہوئی، جو خیبر فتح ہوا تو مسالت کر لی بغیر جنگ کے آگے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں باغ جو مال فیع ہوتا ہے نا بغیر جنگ کے، ما فعل رسول ہی من آل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ٹھیک ہے جی، وابن السبیل کئی لا یکون دور من الاغنیاء منکم وما آتى وللفقراء المہاجرین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین اتبعوا الدار والایمان، یہ مہاجر فقیر مہاجر کا حق ہے، یہ انصار کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے 9 مصارف بیان کیے مال فیع کے، کس میں؟ سورہ حشر میں، نکال گن لو انگلی دے اوتے، 8 سے 9 مصارف قرآن میں اللہ نے باغ مال فیع کے بیان کی، اور بالاتفاق یہ باغ فدق کس میں آتا ہے؟ مال فیع میں۔ تو ماں فاطمہ کا کیسے ہوگا؟ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کیسے ہو گیا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ کا حق کیسے ہو گیا؟
باقی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھا، کیونکہ یہ رافضی مذہب کے خلاف ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا بھائی جب اللہ کے نبی نے کیا دیا تو ماں فاطمہ کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کا جواب 100 پہ برا کا تھا۔ پھر دیکھو دوسرے اینگل سے بھی، سید اس مالف جو باغ فدق تھا، یہ جو ساری زمین تھی خیبر وغیرہ کی، اچھا اس کا نگران کون تھا، متولی کون بنایا تھے؟ عمر رضی اللہ نے اس کا متولی بنایا تھا چچا عباس رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی کو، اور سیدنا علی اور شہزادہ جنت سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو وہ مدعی سستگوا چستہ صاحب بنایا انہوں نے بھی جو سیدنا علی اپنا حق نہیں مانتے اس کو، حسن حسین کو باغ فدق کو اپنا حق نہیں مانتے، اور یہ رافضی خام خواہ ہے، تو کون کہتا میں خام خواہ، تو یہ مفت کے اندر جو ہے وہ خباثت جو ہے وہ اپنی بکھیر رہے ہوتے ہیں بدبخت۔ اب کیا ہوا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو یہ جو باغ فدق ہے، باغ فدق کو اس کا متولی بنایا، ذمہ دار نگران بنایا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، سیدنا علی کو کس نے بنایا؟ امیر المومنین سیدنا بکر نے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کی لڑائی ہوگی آپس میں، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اور سیدنا علی رضی اللہ کی، صحیح مسلم میں یہ تفصیل موجود ہے، آپس میں چچا بھتیجا لڑ پڑے سرناراضگی۔ پھر جو ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس دوبارہ مسئلہ آ گیا، یہ معاملہ ہے، یہ زمین اس میں فدق کی زمین بھی ہے اور یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو کیا کرنا ہے اس کا؟ تو چچا جو ہے عباس عمر نے کہا دیکھو تم اگر تو پیار محبت سے یہ معاملہ چلا سکتے نہیں تو پھر یہ ذمہ داری میں واپس دے دو، ہم کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے۔ پھر چچا عباس اس سے الگ ہو گئے اور یہ ذمہ دار آ گئی باغ فدق کی جو ہے وہ تولیت آ گئی، ذمہ داری آ گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کے پاس یہ اس کے متولی رہے، سیدنا حسن کے بعد سیدنا حسین متولی رہے رضی اللہ عنہ، پھر زین العابدین متولی رہے، پھر جو ہے وہ سیدنا حسن کے بیٹے متولی رہے ہیں۔ یہ تو ایک لمبا عرصہ اس کی نگرانی جو ہے وہ ساری تولیت اہل بیت کے پاس رہی ہے۔ صحیح بخاری پڑھ کے دے، صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے، اگر اہل بیت کا ذاتی حق ہوتا تو اپنا ملکیت نہ لے جاتے وہ۔ پھر سیدنا علی خلیفہ بنے، ٹھیک ہے جی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے ہیں، یہ خبیث آج کل گاڑی میں لے کر مغصوبہ فدق ماں فاطمہ کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایرانی رافضی جو ہے وہ جعلی 2 نمبر مذہب ہے جو ان کمینوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا کیا، جس کی بنیاد بھی کوئی نہیں ہے کمینوں کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ صرف عوام کے اندر اہل بیت کا نام لے کر کے صرف جو ہے سیاسی طور پہ اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ عقیدت کی آڑ میں اپنے کفریات اور اپنے ظلم جو ہے اس کو پروموٹ کر سکے، ورنہ یہ کمینے اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی منکر ہے، بدبخت جیسے ہیں خبیث۔ تو پھر اب سیدنا علی کی خلافت آ گئی، کیا سیدنا علی نے اپنا حق لیا؟ کیوں بھائی؟ یہ ایک ضعفی ذاکر تھا، وہ بکواس کرنے لگا اور کہنے لگے اہل بیت دی شان ہے، کہندے علی دی حکومت آئی تے علی نے فدق لیا کیوں نہیں، اور کہندے اہل بیت دی غیرت ہی بڑی ہے اور جڑی شاید کوئی کھو لوے دوبارہ لیندے ہی نہیں۔ میں کہا دور پھٹے منہ تیرے ورگے بغیرت دا، لکھ دی لعنت یہو جے رافضیاں دے اوتے کمینیاں دے اوتے جنہاں دی پی پی کے شراب تے چرس مت وجی، او کمینیوں اگر اہل بیت دی شان جڑی شاید کھس جاوے انہاں کولوں دوبارہ لیندے کوئی نہیں، تہاڈے بقول تے خلافت بھی خوشی ہے علی کولوں، وہ کیوں لئی سی؟ وہ خالی باغ فتح کی خوشیاں سی کہ وہ علی نے اپنی حکومت میں آ کے اپنی خلافت میں واپس نہیں لیا اور جب عوام کو جو ہے وہ لالی پاپ دے دیا۔ نہیں جی اہل بیت بڑے غیور نے، کوئی شک نہیں غیور گرانا ہے، لیکن جی خوش جائے وہ دوبارہ لیں دے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بھی خوشی تھی ان سے، تو وہ کیوں لی تھی پھر؟ کیوں جی؟ وہ بھی تو چھن گئی تھی نا، وہ کیوں لی تھی پھر؟ لیکن یہ باتیں عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں، سمجھے؟ تو جتنے مذہبی ہو گئے گھوڑ گھوڑ پیتی نیتی نہ قضا کی تھی، تو اس بدبخت مذہب ٹبر نوں کہنا کہڑی گل ہے، جنہاں نے صرف گج وچ گجرے تے گل وچ جنگ نے، مولا علی دے ملنگ نے۔ سیدنا علی ملنگاں دے نہیں سن، سیدنا علی مومنین دے بھائی نے، مومنین دے جڑا یہ خلیفہ نے، اہل ایمان دے، مسلماناں دے، نہ کہ چرسیاں پنگیاں دے، انہاں دا کی تعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ چلیے جی بہرحال باتیں اور بھی، تو انہوں نے اگر ہوتا حق تھے، پھر حسن رضی اللہ کی خلافت آئی، سیدنا حسن نے بھی نہیں کہا کہ ساڈا حق چھینیا سی، سانوں واپس مل گیا۔ یہ کون ہے؟ بدبخت ایرانی کتے جو اس کی بکواس کرنے والے۔ چلیے جی یہ آگے سوال ہے جی ایک، السلام علیکم استاد محترم، متعلقہ ثلاثہ حاملہ وہ شوہر کے گھر گزارے وضع عمل تک کیا وہ اسی دوران میاں بیوی دوسرے کے لیے محرم ہوں گے؟ کیونکہ طلاق تین بھائی 3 طلاقوں میں جو متعلقہ ثلاث ہوتی ہے نہ اس کے لیے خامد کے ذمے رہائش نہیں ہوتی، خامد کے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ خامد کے ذمے اسے رہائش دینا ضروری، صرف اس کا نفقہ ہے حتیٰ یدان حملہ ہونا تک۔
حاملہ یا مرضع عورت روزوں کا فدیہ دے گی یا قضا؟ اصل میں تو یہ مریض کے حکم کے اندر ہے، اگرچہ صحابہ کرام میں بعض کا موقع یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے، لیکن صحیح بات جو میں سمجھ آتی ہے زیادہ دلیل کی روح سے کہ وہ مریض کے حکم کے اندر ہے، اور مریض کے لیے رخصت ہے، بعد میں جب صحت مند تندرست ہو تو وہ اپنے کو جو ہے روزوں کی قضائی دے گی۔ چلے، مدارس کے باہر جو بچے ڈیوٹی کرتے ہیں نماز چھوڑ کر، کیا ان کا یہ ڈیوٹی کرنا بھی جہاد؟ اگر جہاد ہے تو دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بھائی جہاد والی بات تو میں نہیں کہتا، البتہ یہ ہے کہ جو ہے پہرا دینا یہ شرن درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود پہرے دار کھڑے کیے ہیں۔ سید سنن ابی داؤد میں بڑی مشہور تھی، صحابی کو 3 تیر لگے، وہ کیوں لگے تھے؟ نبی نے کہا من یقلعنا منکم، کون ابھی جو تم میں سے ہماری حفاظت کرے گا؟ تو اس 2 صحابی ان سارے کے معجزے نے آپ کو پہرا دیا۔ تو پہرا ایک شرعی ضرورت ہے، اور جو ہے وہ توکل کے لیے ظاہری اسباب میں سے ہے، تو ظاہر ہے اس مجبوری کی بنا پہ وہ سب کے محافظ ہیں، تو بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، شرن اس کی رخصت ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، ایسی بات۔ باقی میں تو نہ جہادی نو کیا تھا، نہ میں جہادی گل کرنا ہے اس اینگل تو۔ چلیے جی، معتزلہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں وما من رزق، اب رزق حرام بھی ہے، تو یہاں پر تو رزق کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ بھائی وما من دا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا اللہ ہی ہے، حلال یا حرام آگے بندے کا عمل نیت اس سے بنتا ہے۔ ہاں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور ابلیس نے پیدا کنے کیتا ہے؟ ایسے مد نے پوچھو کہ آج تاڑے ابا جی ابلیس نے انہوں کنے پیدا کیتا ہے؟ فما ہوا جواب نہ دے دیں گے یہ رزق حرام بھی، تو ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ باقی یہ ہے کہ شر کی نسبت رب کی طرف کرنی درست نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آگے رزق جو حرام ہے، حلال کو جو حرام بناتا ہے وہ انسان کا ذاتی فعل، اس کی غلط نیت، غلط طریقہ بناتا ہے اس کو۔ اتباعی دعا کیا حکم ہے؟ بھئی جہاں کوئی اپیل کرتا معاملہ ہیلا نہ ہو تو کر سکتے، یا جہاں ثابت ہے وہ کر لیں، ویسے ہر روٹین میں ہر نماز کے بعد اہتمام وہ درست نہیں ہے شرع۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ